ہے اور آپ کا دل ان شرائط کی روشنی میں جو میں نے عرض کی کسی اور جگہ پر مطمئن ہے تو آپ وہاں پر بیعت ہو سکتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے منع کیا جائے۔ آج کا آخری سوال میں لے رہا ہوں، آپ باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم لے لیں گے۔ سوال یہ آیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگانا شرک ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ شرک کی پہلے بس تعریف سن لیں۔ یہ شرک اور بدعت کا سودا بڑا عام ہو گیا اب دنیا کے اندر۔ فرقہ واریت اتنی زیادہ ہو چکی کہ کچھ ملاؤں کو امت مسلمہ کا ہر کام یا شرک نظر آتا ہے یا بدعت نظر آتا ہے، اور حتیٰ کہ میں آپ شرک کی تعریف کروں پھر مجھے بات یاد ہوگی وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شرک کی موٹی تعریف جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو سمجھنا، یہ بھی ویسے ہی قدرت رکھتا ہے، ویسے ہی اختیار رکھتا ہے، ویسے ہی علم رکھتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص کے متعلق ایسا عقیدہ و نظریہ قائم کر لینا، وہ شخص ہو، وہ چیز ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، وہ شرک ہوتا ہے۔ وہ کیا بولیے؟ شرک ہوتا ہے۔ اب میں کتاب پڑھ رہا تھا جہاں پہ شرک کا بڑا زور ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے ایک عبارت پڑھی تو وہ عبارت بڑی عجیب تھی۔ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی قبر کے اوپر جا کر چادر چڑھائے تو یہ بھی شرک ہے۔ بات کو نہیں سمجھے، میں نے پہلے تفصیل عرض کی ہے۔ یعنی شرک کی موٹی تعریف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ اب معاذ اللہ اس کہنے والے کی عبارت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یعنی شرک تب ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی یہ بہت بڑے بیٹے، وہ بہت بڑے مفتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو، یعنی وہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کسی عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا جس کی کتاب سے میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ کسی صاحب مزار کی قبر کے اوپر چادر چڑھانا شرک ہے، اور شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملا دیا جائے ذات میں یا صفات میں، اور اس کا مفہوم مخالف یہ بندہ کہ معاذ اللہ کہیں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی بھی قبر ہے تو اس کے اوپر چادر چڑھانا ایمان ہے، اور کسی اور کی قبر کے اوپر چادر چڑھانا شرک ہے، تب بھی شرک ہوگا نا۔ اب بات سمجھ جائیں، یہ شرک تب ہوگا جب اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر دیا جائے۔ تو معاذ اللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قبر مانو، پھر کہو گے نہیں ادھر چڑھانا یہ ایمان ہو جاتا ہے، کسی اور کی پہ چڑھانا شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دین کا کانسیپٹ ہے۔ جب بھی نااہل آدمی دین کو بیان کرے گا بالآخر اس کے بیان سے یا اس کی تحریر سے فرقہ واریت پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر عام مسلمان کو یہ کرنا چاہیے، جو فرائض ہیں ان کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ مسائل جب پوچھنے ہوں، مسائل پوچھنے کے لیے کسی ایسے بندے کے ساتھ رجوع کیا جائے جو مسائل کو جانتا ہے۔ آج ہمارے بیٹے بیٹیاں اب یہ کام کا شوق ہو گیا ہے نا، آج ہمارے بیٹے بیٹیاں ان لوگوں سے جا کے مسائل پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے خود یسرنا القرآن بھی طریقے سے نہیں پڑھا۔ بیٹے لوگ مسائل بتاتے بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم جاہل ہیں ہم سے نہ پوچھو۔ ایسا کہنے کی بھی کسی جاہل کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بھی علم میں بڑا سٹیٹس بن چکا ہو تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں مجھے اس وقت تو علم نہیں، میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا اعلم کہنا یعنی I don't know کہنا، یہی ویتی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا نصف علم کے برابر ہے۔ کوئی بندہ آپ سے دینی شرعی مسئلہ پوچھا، آپ کہیں نہیں مجھے تو نہیں پتہ یار، کسی جس کو خبر ہے اس سے پوچھ لو۔ آپ فرماتے ہیں اتنا جو زبان سے کہہ دیتا ہے نصف عالم تو وہی سے ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے فرمان کی سمجھ آتی ہے کہ بیٹے ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، جو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ مطلق جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں دین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس چوم کر آنکھوں سے لگانا اگر یہ بھی شرک ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے ایمان کس کو ہے۔ حضور کی محبت والا ایک عمل امت مسلمہ کر رہی ہو، اس سے امت مسلمہ کو دور کرنا یہ بجائے خود سب سے بڑا نفاق اور سب سے بڑی منافقت ہے۔
اب میں دلیل کے طور پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اہل ایمان کے ذوق کے اندر اضافہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور آنکھوں کو اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، حضور نے فرمایا کہ میں کل قیامت والے دن اس کی قیادت کرتا ہوا اس شخص کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا جو شخص اذان سنے اور اذان سن کر میرا نام نامی اسم گرامی سن کر اپنی انگوٹھوں کو چومے، ان کو آنکھوں کے ساتھ لگائے، فرمایا میں اس کی قیادت کرتا ہوا اس کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں۔ جس چیز پر امت مسلمہ عمل کر رہی ہو اس کو نکتے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اگر علم نہ ہو تو مسئلہ بتانا نہیں چاہیے، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور روایت جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عمل کیا۔ اذان ہو رہی تھی، حضور کے اسم گرامی آیا، حضرت ابو بکر نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے، حضور پر درود پاک پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس طرح عمل کیا جس طرح اس میرے دوست نے عمل کیا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ حضور تو اس عمل پر اپنی شفاعت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی صفوں میں اس شخص کو بھی داخل کر دوں گا قیامت والے دن۔ اور جاہل لوگ جو ہیں حضور کی محبت والے اعمال کو بھی شرک ڈکلیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہالت سے بھی بچائے اور فرقہ واریت سے بھی بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو جس طرح حضور نے بیان فرمایا اس طرح سمجھنے کی توفیق حاصل کریں۔ اب 4 5 6 سوال ہیں جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اور بھی سوال ہوں تو آپ ان کو لازمی لکھیں، پوچھیں۔ جو رمضان المبارک کا آخری ہمارا سنڈے ہوگا اس دن آپ کے سارے سوالوں کے انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہیں وہ جوابات دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔